اللہ اعزاز دے گا, اللہ مرتبہ دے گا, اللہ شان دے گا. اسلام کی قدر پوچھنی ہے. ہمیں تو مفت میں اسلام مل گیا ہے, گھروں میں اسلام مل گیا, ماں باپ مسلمان تھے اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں. جو چیز مفت میں مل جائے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی. اسلام کی قدر پوچھنی ہو تو تپتی ریت پہ لیٹے ہوئے بلال سے پوچھنا. اسلام کی قدر پوچھنی ہو کولے پہ بچھے خباب سے پوچھنا. اسلام کی قدر پوچھنی ہو سولی پہ لٹکے خبیب سے پوچھنا. اسلام کی قدر پوچھنی ہو دو ٹکڑے ہوتی سمیہ سے پوچھنا. کافر ابو جہل اس کو مار رہا ہے, آخری لمحات ہے اور کہتا ہے سمیہ اب بھی چھوڑ دو اس دین محمد کو, چھوڑ دو اب بھی اور لات و منات کی پوجا کرو. کہا میں تیرے لات و منات پہ تھوکتی ہوں, میں اپنے اللہ کی عبادت کو کبھی نہیں چھوڑوں گی. کہا مر جاؤ گی, کہا مجھے مر جانا گوارا ہے, میں اللہ کے ساتھ اپنے رسول کے ساتھ کبھی بے وفائی نہیں کر سکتی. صہیب رومی کو بوری کے اندر بند کر دیا گیا تھا, مال و دولت کی قربانی دے کے مکہ چھوڑ کے بیت اللہ سے جدا ہو کے ماں باپ کے جدا ہو کے سب کچھ قربان کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تھے. نعمت اسلام کی قدر صحابہ کو تھی, اس صحابی کو بھی قدر تھی جو اپنا سب کچھ قربان کر کے مدینہ طیبہ میں پہنچا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی تھی اور سلام پھیرا اور پوچھا کیسے آئے ہو, کس طرح آئے ہو. اب مدینہ سے مکہ سے لوگ کس طرح آتے تھے, لٹے ہوئے آتے تھے, پٹے ہوئے آتے تھے, ستم ڈھائے ہوئے ہوتے تھے اور سب کچھ لٹا کے آتے تھے. صحابی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہا اللہ کے رسول میں تو اپنا سب کچھ لٹا کے آیا ہوں, اپنے رب کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں. تو میرے نبی علیہ السلام نے سوال کیا تھا وہ آنے والے ایمان بچا کر آئے ہو, اسلام بچا کر آئے ہو. کہا وہی تو اللہ کے رسول میں بچا کے آیا ہوں. تو رحمت کائنات نے کہا تھا میرے صحابی تم کچھ بھی لٹا کے نہیں آئے, سب کچھ بچا کے آئے ہو. اسلام ہے تو سب کچھ ہے, ایمان ہے تو سب کچھ ہے. صہیب رومی اپنا مال دے کے آگے اللہ تعالیٰ نے کی شان میں قرآن نازل کر دیا. ربیح البیع یا ابا یحییٰ, اے صہیب تو نے کتنا بہتر سودا کیا ہے, تو آیا بعد میں ہے, ہمارے پاس تیری شان میں قرآن پہلے اتر آیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, لوگ اپنے رب کے لیے قربانیاں پیش کرنے والے ہیں. اسلام کی نعمت, ایمان کی نعمت اتنی عظیم شان نعمت ہے, قیامت کے دن کام آئے گی, قبر میں کام آئے گی. یہ تو 50-60 سالہ زندگی ہے, مشکل میں ہو تکلیف میں ہو فاقے کاٹ کے بھی جی لیں گے, خیموں میں رہ کے بھی جی لیں گے, پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بھی جی لیں گے, بھوکے رہ کے بھی جی لیں گے. کھانے کو نہ ملا زندگی گزر جائے گی, پینے کو نہ ملا زندگی اتنی ہی ہے جتنی مقدر میں ہے. دھکے بھی کھانے پڑ سکتے ہیں, مذاق بھی ہو سکتا ہے, تنقید بھی ہو سکتی ہے, کیچڑ بھی پھینکا جائے گا, کوئی تیری داڑھی کا مذاق اڑائے گا, کوئی تیری نماز کا مذاق اڑائے گا, کوئی تیرا کپڑا ٹخنوں سے اوپر کرنے کا مذاق اڑائے گا, کوئی بہن کے پردے کا مذاق اڑائے گا, حلال روزی کا مذاق اڑائے گا, سود سے دور جانے کا مذاق اڑائے گا, کوئی تیرے جہاد کا مذاق اڑائے گا, کوئی تیری دعوت کا مذاق اڑائے گا. لیکن یاد رکھ یہ سب کچھ دنیا میں ہے. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب قیامت کا اللہ فرمائیں گے چلو میری جنت میں داخل ہو جاؤ, پہلا قدم جنت میں رکھیں گے, دنیا کے سارے غم خود ہی بھول جائیں گے. اسلام عظیم الشان نعمت ہے, مگر اسلام ہے کیا؟ جس کو قبول کر کے بندہ مسلمان بنتا ہے وہ اسلام کیا ہے؟ الف سین لام الف میم سلامتی سے ہے, مطیع ہونا, فرما بردار ہونا, جھک جانا, یہ اسلام کا معنی ہے. لغوی طور پر کوئی کسی کے سامنے جھک جائے, مطیع ہو جائے, اسلام کا معنی بنتا ہے. اصطلاحی طور پر اسلام کا معنی یہ ہے اللہ کے سامنے جھک جانا, اللہ کے سامنے سجدہ کرنا, اللہ کے سامنے قیام کرنا, اللہ کے سامنے رکوع کرنا, اللہ کے سامنے فریاد کرنا, رب کو اپنا خالق ماننا, رب کو اپنا مالک ماننا, اللہ کو اپنا حاکم ماننا, اللہ کی ربوبیت میں, اللہ کی الوہیت میں, اسماء و صفات میں رب کا کوئی شریک نہیں ہے, اس بات کا اقرار کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیش کر دینا اور کتاب و سنت کا فرما بردار بن جانا, یہ ہے اسلام.
فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. اسلام کا لفظ آیا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کے لیے. جب وہ دونوں باپ بیٹا باپ اللہ کا حکم مان کے، اللہ رب العزت کے فرمان کو مان کے بیٹے سے کہتا ہے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں تیری گردن پر چھری پھیر رہا ہوں. تو بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اس طرح کے بیٹے کہاں سے ملیں گے؟ اس طرح کا باپ کہاں سے ملے گا؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان الہی؟ دونوں باپ بیٹا تیار ہو گئے. اللہ کہتے ہیں اور دنیا والو مسلمانی اس کو کہتے ہیں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے، اپنے بیٹے کی گردن کو کاٹنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہو گیا. اسلام اس چیز کا نام ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. کہا گیا جھک جاؤ، کہا میں جھک گیا اللہ، میں تابع دار ہو گیا. اسلام اس چیز کا نام ہے کہ بندہ قرآن و سنت کی جو آواز آئے، جو پیغام آئے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. اس کا نام مسلمانی ہے. یاد رکھنا اسلام ہماری مرضیوں کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری راحتوں کا نام نہیں ہے، اسلام شیطان کی پوجا کا نام نہیں ہے، اسلام طاغوتوں کے پیچھے چلنے کا نام نہیں، اسلام اندھے ہو کے کافروں کی تقلید کرنے کا نام نہیں، اسلام کافروں کی مشابہت کرنے کا نام نہیں، اسلام کافروں کے نقشے قدم پر چلنے کا نام نہیں ہے. اسلام تو مدینے والے کی سنت کو اپنانے کا نام ہے. اسلام تو رب کی توحید کو اختیار کرنے کا نام ہے. اسلام تو اپنا سب کچھ رب کے لیے پیش کرنے کا نام ہے. آؤ اپنے آپ سے پوچھیں ہم کیسے مسلمان ہیں؟ چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں کہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے. سورۃ ملک کی دوسری آیت پڑھ کے کہ رب نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ پتہ چلے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے، بہتر عمل کرنے والا کون ہے، عمل صالح کرنے والا کون ہے، نماز کس کی اچھی ہے، روزہ کس کا اچھا ہے، حج کس کا اچھا ہے، عبادت کس کی اچھی ہے، توحید کس کی اچھی ہے، سنت کس کی اچھی ہے، کردار کس کا اچھا ہے، اخلاق کس کا اچھا ہے، حقوق العباد کس کے اچھے ہیں، چال ڈال کس کی اچھی ہے. اصل سوال یہ ہے، اصل زندگی کا مقصد یہ ہے، اصل دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کیا ہمارے پاس وہ اسلام ہے جو مکہ میں آیا تھا اور مدینہ میں آیا تھا؟ ہمارا اسلام اپنی مرضیوں کا نام ہے. اور اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم. کسی مومن مرد کے لیے، مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی کرے. دل چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، دل چاہے داڑھی رکھو نہ رکھو، دل چاہے سچ بولو، دل چاہے جھوٹ بولو، دل چاہے امانت، دل چاہے خیانت، دل چاہے دھوکہ، دل چاہے ملاوٹ، دل چاہے غداری، دل چاہے کرپشن، دل چاہے فلمیں، دل چاہے دھوکے، دل چاہے گانے، دل چاہے بے پردگی، دل چاہے بیوٹی پارلر، دل چاہے بینڈ باجے. مسئلہ تیرے دل کا نہیں، مسئلہ آسمان کے رب کے حکم کا ہے، مسئلہ آمینہ کے لال کے فرمان کا ہے. اپنی مرضی کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. سنت کو چھوڑے اور مومن کہلوائیں. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. اے میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، اور قرآن پاک ہے، سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 65 ہے، ذرا غور سے سن لینا. اے میرے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، میں قسم کھاتا ہوں فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. جب تک
تیرا کلمہ پڑھ کے، تیرا نام لے کے، تیری گواہی دے کے ہم عاشق بھی کہلوائیں، صدقے جانے کی بات بھی کرے، محبت کا اعلان بھی کرے، پیار کی باتیں بھی کرے۔ کہا ان کی محبت کے دعوے، ان کے پیار کے دعوے، ان کے عشق کے دعوے اللہ قبول نہیں کرتا جب تک میرے نبی، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، یہ رب کی محبت ہے اپنے رسول سے، اے میرے نبی